جی السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر رسل سے جاوید ہمارے ساتھ ہے۔ تو سب ایران پر جب حملہ ہوا امریکہ اور اسرائیل کا، تو اور آف کورس ہر کوئی کہہ رہا تھا آپ نے زیادہ دہائی مجائی کہ یار جو پیٹرول کی قیمتیں، پیٹرولیم مصنوعات کی، اس میں شدید اضافہ ہوگا، اور پھر پاکستان میں بھی 55 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا، اور عالمی منڈی میں اس قدر اضافہ ہوا آپ نے ہرمز بند ہونے کی وجہ سے کہ $120 پر بیرل کو اس نے ٹچ کیا، اور پھر دنیا کے طاقتور ترین صدر ٹرمپ کا ایک بیان آتا ہے اور ساری عالمی منڈی میں جو قیمتیں ہیں وہ دھڑام سے نیچے گرتی ہیں اور واپس 85 80 88 90 پہ آ جاتی ہیں سر۔ تو ٹرمپ کا اتنا کنٹرول تو ہے نا سر، ایک بیان دیتے ہیں اور دنیا کی مارکیٹیں ان کے مطابق چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یا اللہ ٹرمپ کو حفظ و امان میں رکھ، کیونکہ جب بھی یہ کسی شخص کو میرا ساتھی جو ہے دنیا کا طاقتور ترین کہتا ہے تو ان کے ساتھ کوئی اچھا نہیں ہوتا۔ آپ پہلے کچھ اور لوگوں کے نام دیکھ کر، لیکن وہ شکر ہے کہ پاکستانی تھے تو نہیں دیکھو، آپ خود بتائیں قوم کو کہ اس وقت پرائس کیا ہے، ٹرمپ کے بیان سے پہلے کیا تھا۔ بات سنو میری، میں نفرت کرتا ہوں لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانے سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ احمقانہ، غیر ذمہ دارانہ صحافت ہی نہیں ہو سکتی، اور اسی لیے آج اس انجام کو پہنچا ہوں، کیونکہ بکتی ہے سنسنی خیزی، فراڈ اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، جہاں پہ آپ کو خواہ کا خوف و ہراس اور سنسنی پھیلانے سے اجتناب برتنا چاہیے ہر صورت، صحافی کا فرض ہے، وہیں پر آپ کو لوگوں کے دلوں میں فالس جھوٹی امیدیں جو ہے نا وہ نہیں جگانی چاہیے۔ یہ مارفین کے ٹیکے بھی نہیں لگانے چاہیے۔ اس بات پر کوئی میں انکار نہیں آپ کو کر سکتا، سامنے کی حقیقت ہے کہ واقعتاً کل جب آپ اور میں یہ پروگرام کر رہے تھے تو اس سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے ٹرمپ نے بیان دیا، لیکن اس سے ایک رات پہلے صورتحال واقعی یوں جا رہی تھی کہ جیسے ایک بیرل جو ہے تیل کا برنٹ وہ 150 پہنچے، وہ کم از کم 120 کو تو چھو چکا تھا تقریباً، یوں کر کے وہ ہمارے پنجابی میں دائی کو ہاتھ لگا کے آئے۔ اوکے، اس کے بعد موصوف نے بیان دیا تو ایک دم سے $85 پہ آ، ہیوج۔ کیوں آیا؟ کہ لوگوں نے کہا کہ یار یہ امریکی صدر بیان دے رہا ہے، کوئی اس کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے، بہرحال دنیا کی واحد سپر طاقت ہے، تو کوئی ایسی امید نکلی ہوگی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ فرض کرو یہ قیمت اسی طرح رہے، اور اللہ کرے کہ اسی طرح رہے، اگر کم نہیں ہو سکتی تو کم از کم اس وقت جو ہے وہ $91 اور کچھ سینٹ ہے، 64 تک، تو اللہ کرے کہ اگر 90 پر ہی جم جائے آئندہ 3-4 مہینے تک، تو وہ بھی ہمارے لیے کسی نہ کسی طرح قابل برداشت قیمت ہے۔ مناسب نہیں ہے، لیکن بہرحال رو پیٹ کر ہم گزارا کر سکتے۔ لیکن دیکھو، ہمیں لوگوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے۔ میرا اور تمہارا کام لوگوں کو حقائق سے آگاہ بھی کرنا ہے کہ بھائی ذہنی طور پر تیار رہو۔ ایک ہوتا ہے برنٹ پہ قیمت، اس کے ساتھ ہی اگر تم غور سے پڑھو تو اس میں لفظ کہا جاتا ہے بار بار کے فیوچر۔ مثال کے طور پر فیوچر مستقبل، مثلا آپ ابھی فون اٹھائیں، آپ کسی آئل کمپنی کو کہیں، آئل مرچنٹ کو کہیں دنیا بھر میں، اسے کہیں کہ جناب مجھے لیٹ سے مثال کے طور پر 100 بیرل تیل چاہیے، کتنے پیسے؟ وہ کہے گا جی یہ ریٹ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ پیمنٹ کر دیں، اس پہ آپ ہمیں یعنی پیمنٹ کر دیں، اتنے ایڈوانس دے دیں، آپ کا آرڈر بک ہو گیا۔ اچھا بھائی کب تک ملے گا؟ سر اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ابھی فی الحال، تو اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ تیل ایک چلنا ہے جس ملک میں پیدا ہوا ہے، اس کی بندرگاہ سے یہ ٹینکر میں آئے گا، یا ارد گرد آپ نے پائپ لائن بچھائی ہوئی ہے تو اس میں ڈلے گا۔ یہ پائپ لائنوں سے، خیر ہمارے کیس میں تو آسانی کے طور پر سیدھا سادہ پہلے بات کریں نا کہ وہ بحری جہاز میں آئے گا، اور بحری جہاز جو وہ کراچی یا گوادر میں اترے گا، اس میں سے پھر وہ ٹرکوں پہ اوپر جائے گا، اور پھر آگے ڈیلیور ہوگا۔ تو ہمارے ہاں
तेल का ऑर्डर तो मैंने बुक कर लिया $91 पे आज, लेकिन वो कराची या गवादर की बंदरगाह कब पहुंचेगा? वहां पहुंचेगा तो पेट्रोल पंप पे आएगा ना। हाँ, अब नहीं आप कह रहे हैं वक्त- नहीं पहुंचेगा। यार मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई, हाँ, अभी कहां से आएगा? वहां से जहाँ से हम लेंगे खरीदेंगे वो दे देंगे। अब यही है ना कि हम लोग इधर उधर की बात, वो टांगा मांगा तली तलांगा। अर्ज ये है सर, आपका ज्यादातर जो तेल है, एक तो सबसे पहली बात ये है कि आपकी तकरीबन 90% जो LNG है वो कतर से आती है। हाँ, जहाँ सप्लाई बिल्कुल रुकी हुई है। वहां पे उन्होंने खुद बंद कर दिया, उन्होंने फोर्स मेजोरे, उन्होंने, आप तो खैर क्या, उनके ग्राहक होंगे, उनके जो बड़े बड़े ग्राहक हैं, जापान हो गया। मतलब तुम नोटिस करो, इंडिया ने पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई है, इंडिया ने डीजल की कीमत नहीं बढ़ाई है, लेकिन उन्होंने अपने यहाँ जो गैस सिलेंडर बिकते हैं उस गैस की कीमत बढ़ा दी है। बढ़ाई है, ठीक है। इसलिए कि उनकी भी तकरीबन 80% गैस जो है वो कतर से आती है। वो कतर से आती है, और हमारे मुकाबले में इंडिया की तो बहुत बड़ी मार्केट है ना। तो इंडिया वालों को अपने चूल्हों में गैस को सस्टेन करने के लिए, और यकीनन उनके पास जखीरा और स्टॉक्स भी हमारे से बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है, आबादी ज्यादा, बड़ा मुल्क है, सही है। तो उन्होंने अपना 1 रुपया भी नहीं पेट्रोल पे बढ़ाया, डीजल पे भी नहीं बढ़ाया, लेकिन गैस की कीमत बढ़ा दी है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम जो है वो बगैर गैस के गुजारा कर सकेंगे? हमारे यहाँ भी कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, सही है। और उसकी कीमत भी बढ़ाना पड़ेगी बदकिस्मती से। और फिलहाल लेकिन अल्लाह LNG की मार्केट तो डिपेंडेंट ही कतर पे है ना सर। बाबू क्या सुन रहे हो ना कि मैक्सिमम ये हो सकता है, खुदा न खास्ता बहुत ही ज्यादा कामयाबी हो गई दुनिया भर में LNG की, तो हमने, हमारे पास अपनी जो गैस मौजूद है, हम उसकी इस तरह का राशनिंग और लोड शेडिंग वगैरह कर सकते हैं कि भाई चलो लोगों को खाना पकाने के लिए तो मिल जाया करे। अल्लाह मेरे मुंह में खाक अगर ये वक्त ऐसा है, ठीक है, लेकिन वी हैव प्लान, सही है। लेकिन पेट्रोल का क्या है? 28 से 30 दिन है ना। अब सवाल उठता है कि मैं इसी रेट पर अभी ऑर्डर बुक करूं तो नहीं आएगा। वो यार आ जाएगा भाई, 200 साल में आएगा। मकसद ये कि कैसे आएगा, हमें ये समझाने की जरूरत आपने हुरमस बंद है, आप कह रहे हैं। 90% तेल आपका वहां से आता है भैया। सऊदी अरब की फुजेरा है, अपना UAE की फुजेरा बंदरगाह है, और सऊदी अरब का वो रास्तनोरा था। हमारे पास इस वक्त जो सिर्फ अल्टरनेटिव है जिस पे हम ये कि गुजारा कर सकते हैं, और अल्लाह करे कि वो जल्द अज जल्द उस पे जो है वो अमल पैराई शुरू हो जाए, वो ये है कि ये जो रास्तनोरा से, उस दिन मैंने तुम्हें कितनी तफसील से बताया था, ठीक है, वहां से जब तेल का टैंकर चले तो अच्छा मौसम हो तो मैक्सिमम 6 से 8 दिनों में पहुंच जाए, ठीक है। तो रास्तनोरा से लेकिन आने वाला जो जहाज है, जो टैंकर है, उसको हर सूरत ईरान के साहिल के करीब आबनाए हुर्मस से होते हुए आना है। पड़ेगा। और आबनाए हुर्मस जो है वो गुज़श्ता 48 घंटों से ट्रम्प साहब के बयान समेत बिल्कुल बंद है। नो ट्रांसपोर्टेशन, अंडरस्टैंड? ठीक है। दूसरा जो रास्ता है वो ये है कि सऊदी अरब का ही एक और शहर है जो उसके मगरब में वाक़ है, ओके, और मदीना शरीफ के पास है, ठीक है, यानी आसानी के लिए समझ, वहां पर ये पाइपलाइन के जरिए एक पोर्ट पर जो बहरे हिंद के करीब है, और सॉरी बहिरा अरब, रेड सी, ठीक है, बहिरा कुलज़म भी कहते हैं, बहरे वो, एनीवे उसके करीब है, रेड सी के। तो वहां पर उनकी जो पाइपलाइन है उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम है 7 यानी 70 लाख बैरल एक दिन में वो कर सकते, ठीक है। सऊदी अरब ने यह फैसला किया है कि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी इस्तेमाल की जाए और वहां से सप्लाई दी जाए।
اب اس کے لیے لیکن ہم بھی تو ان کے خریدار نہیں ہیں نا. ہاں اور بھی بہت لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے, لیکن ہم ان سے یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ صاحب آپ کا ہمارا ایک دفاعی معاہدہ ہے کہ ایک پہ حملہ دوسرے پہ حملہ, ایک کی مشکل دوسرے کی مشکل, تو برائے مہربانی ہمارا مشکل کی اس گھڑی میں ساتھ دیجیے. اور آپ ماضی میں بھی دیتے رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ وہاں سے اگر جنوب ٹھیک ہے, وہ شہر ہے, اگر وہاں سے پائپ لائن کے ذریعے آیا ہوا تیل اگر جہاز میں آئے نہیں ہوگا جو آپ نے ہمیں سے آتا ہے. لیکن بھیا وہ 20 دن کے قریب لے گا. اس میں تھوڑا سا ایک چوکنگ پوائنٹ آ سکتا ہے کہ اس کو یمن کے قریب باب المندب سے گرنا ہے. ٹھیک ہے, وہاں سے اگر حوثی میزائل نہ گریں تو یہ پہنچ سکتا ہے. تو ادھر سے بھی حوثی اس وقت یہ پاکستان کی جو اولین ترجیح ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آپ ایک انریسٹ تو سر ختم کیا نا ٹرمپ صاحب. اب ٹرمپ یار نہیں آ رہے. کیسے آپ نے یہ ہوا فگرز نا؟ آپ نے پہلے بتائے ہوئے ہیں ہمیں. تو دیکھیں نا 120 کا فگر تھا, مارکیٹیں کریش کر رہی تھیں. ایٹ لیسٹ ٹرمپ کو دنیا کا درد تو محسوس ہوا کہ یار مارکیٹیں کریش کر رہی ہیں, لوگوں کا کاروبار بند ہو رہا ہے, تو ان کے اگر ایک بیان سے چیزیں سیٹل ہوئی ہیں تو اپریشیٹڈ نا سر. یار خدا نہ خواستہ ٹرمپ نے میرا والد ہی قتل کیا ہوا. ہاں ٹھیک ہے نا, میری کوئی ذاتی جھگڑا تو نہیں ہے موصوف کا. ہاں, لیکن میں کیوں بیٹھ کے ٹیلی ویژن کے اوپر میں اپنا منہ دے رہا ہوں. میں لوگوں کو کہوں کہ بس چونکہ اس نے ایک بیان دیا ہے, قیمتیں جو ہیں وہ 85 سے بھی ہو سکتا ہے کم ہو جائیں گی, فکر نہ کرو, دبا کے گڈیاں چلو اور اسکریچز کرو, 1 ویلنگ کرو. نہیں بھائی, ابھی وہ پتہ نہیں وہ کوئی ایک فلم تھی جس میں مینا کماری تھی, اس میں کو گانا تھا کہ یہ رات گزرے گی جان لیوا, رات گزرے گی تو سحر دیکھیں گے. ایک طرف چیپٹر ختم کر دو سب. اچھا تو کیا کوئی خبر آ رہی ہے؟ نہیں کوئی نہیں. اچھا, تو یہ جو ہے اس وقت سب سے بڑا ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹرمپ صاحب کو ایسے کو خواب نہیں آیا کہ انہوں نے اچانک کہا. کیوں انہوں نے کہا؟ اس نے خود پہلے, یہ دیکھو نا چلا کتنے ہیں, دیوانہ بکار خیش ہوشیار باش. موصوف نے جب سے یہ سال شروع ہوا ہے 2026 انہوں نے ایک مرتبہ ٹیلی فون نہیں کیا اپنے جانے جگر ٹرمپ کو, اس کو پوٹن کو, روسی صدر کو. موصوف نے یہ اعلان کرنے سے پہلے, یہ بات کرنے سے پہلے اس نے فون کیا روسی صدر, جو کہ لمبی کال تھی. ٹھیک ہے, 1 گھنٹہ اس نے گفتگو کی, اس کے بعد یہ بیان دیا. اور اس ٹیلی فون کے بارے میں کوئی خبر ریلیز نہیں کی. نام نہاد فری میڈیا, فری پریس, وائٹ ہاؤس چپ. یہ خبر کہاں سے آتی ہے؟ ماسکو سے. ماسکو سے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس سال میں پہلی مرتبہ ہمیں فون کیا ہے مسٹر ٹرمپ نے, اور ہم سے درخواست کی, مسٹر پوٹن سے, روس کے صدر سے درخواست کی کہ یار کو سیز فائر کا بندوبست. کس کے؟ ایران کے ساتھ. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سوچتا ہوں. نہیں, آفیشلی ماسکو نے کہا ہے. بتا رہا ہوں, ان کا اسپوکس پرسن نے باقاعدہ, اچھا, ان کے اسپوکس پرسن نے باقاعدہ ایٹیٹیوڈ کہ آپ میرا نام لے کر کہہ سکتے ہیں, وہاں کے ٹی آر ٹی میڈیا وغیرہ میں سب میں چل رہا ہے, وہاں سے ماسکو سے رپورٹنگ ہو رہی ہے. انڈرسٹینڈ کہ ٹرمپ نے فون کر کہا ہے کہ سیز فائر کا کوئی بندوبست, یار کوئی نکالو راستہ. اس نے جب اس کو یقین دہانی کروائی کہ ہاں میں کروں گا, تو اس کے بعد آیا, اس نے تقریباً اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کی. سی بی ایس کو انٹرویو دیا, اس میں ٹرمپ نے پوتن کے ساتھ گفتگو کا کوئی حوالہ نہیں دیا. جب یہ کہا کہ وہ ہم نے بلکہ جو ہماری توقعات تھیں اس سے زیادہ نقصان پہنچا لیا ایران کو. تو میرا خیال ہے کہ اب اس کا مطلب ہے آپ یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ یہ جنگ بند ہونے جا رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں تو کہا کہ ٹرمپ کو کہا, ٹرمپ یار میں نے کب کہا ہے, میں نے سیز فائر, آپ نے کہا ٹرمپ نے کہا کہ یہ جب آپ نے کہا نا, لیکن یہ کچھ یہ آپ نے کر دیا نا, اب یہ عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہو گئی, تو اب آپ چل کرتے نا, اب اپنا منہ بند کرتے, زپ لگا لیتے. لیکن ٹرمپ صاحب کو خاموش رہنا ہی تو نہیں آتا نا, بھڑک بدر شاہ ہے ماڈرن دور کے. اچھا, وہ کیا کیا انہوں نے کیا کیا کہ یہ ان کا اپنا سوشل میڈیا, ٹروتھ سوشل, ٹروتھ سوشل,
اس میں وہ پیغام لکھتے ہیں کہ اگر ایران نے آبنائے حرمت سے تیل کی ترسیل روکنے کی کوشش کی تو ہم اس کو آج کے مقابلے میں 20 گنا شدت کے ساتھ نشانہ بنائیں گے. کتنا؟ 20 گنا شدت سے. 20 گنا شدت کے ساتھ. اور اس نے کہا کہ ہم اس دفعہ ایسے مقامات پر نشانہ بنائیں گے کہ پورا ایران جو ہے اس کی فضا اور ہوا میں موت، آگ اور غضب. یہ پوٹن کال کے بعد کا یار یہ میں کو اپنے پاس سے انوینٹ نہیں کر رہا ہوں. وہ اپنا ہواؤں پہ مسلط نظر آئے گا. اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ میں یہ فیصلہ کرنے کو مجبور نہ ہوں، کیونکہ اگر میں اس راہ پر چل گیا تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ایران نام کا ملک اور پرشین نام کی کوئی قوم ہی نہ رہے. انہوں نے ٹویٹ کر دیا، پوسٹ کر دیا. او بھائی میرا، اگر تم ایک طرف سے نہیں پوٹن کو ٹیلی فون کر کے کہہ رہے ہو کہ یار جنگ سیز فائر کراؤ، صلح صفائی کرواؤ، تو یہ بڑک لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جب بڑک لگا دی تو علی لاریجانی صاحب ہیں، وہ ایران کی سپریم کونسل کے یہ جو دفاعی ہے اس کے سیکرٹری جنرل ہیں، یعنی کہ وہ اعلیٰ ترین عہدیدار ہیں. اور اللہ آپ کا بھلا کرے کہ یہ جو ابھی مجتبیٰ خامنہئی صاحب جو کہ نئے سپریم لیڈر ہوئے ہیں، ان کے یہ یعنی پرانے معاون اور قریبی ساتھی بھی رہے. ہوگی انہوں نے اس کا جواب دیا ہے کہ ایران کی عاشورہ سے محبت کرنے والی قوم، یوم عاشور، ٹھیک ہے، ہم کاغذی دھمکیوں سے یعنی پیپر تھریٹس ان سے متاثر نہیں ہوتے. امریکہ تم سے بھی بڑی قوتیں ہوئی ہیں ماضی میں، وہ بھی ایرانی قوم کو ختم نہیں کر پائیں. بہتر یہی ہے کہ اپنا خیال کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری داستان بھی نہ. انہوں نے ان کو دھمکا دیا ایلیمنیٹ کرنے کے بعد. تو یہ جنگ بند ہونے جا رہی ہوتی ہے اس طرح. لیکن ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں جنگ بند کرنے کا اشارے دے رہے، تو ہو تو سکتے ہیں یار وہ تو دے رہے ہیں. میں نے کتنی مرتبہ، غالباً میرا خیال ہے میں نے 2 مرتبہ تمہیں یہ کہا کہ اب امریکہ یک طرفہ طور پر جنگ بندی کا اعلان کر بھی دے تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اب شروع تو امریکہ نے کی ہے، اسرائیل نے کی ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ اب بند کرنے کا اختیار اس کا ایران کے پاس چلا گیا. وہ سن میں میری کلپ ہے ہمارے پاس، میٹر آف ریکارڈ ہے. سنا دیں. ٹرمپ آج اسپیچ میں کہہ دے کہ میں جنگ ختم کرنے لگا ہوں. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں، میں نے وہ ریبر کو فارغ کر دیا، باقی اتنی بامبنگ کر دی ہے. اب ایرانی لوگ جانے. لیکن اگر یہ تقریر کرنے کے بعد ایگزیکٹلی 2 یا 2.5 گھنٹے بعد ایران سے یوں میزائل کی بارش ہو تو پھر کیا منہ دکھائے گا؟ پھر تو اس کو سوائے استعفیٰ دینے کا اور کوئی طریقہ نہیں. چلیں، جنگ بند کون کرے گا نا، یہ ایک سوال ہے نا. اوہو تو وہ ٹرمپ کہہ دینا کہ میں نے یک طرفہ، وہ کہیں گے نہیں ابھی تو ہم نے اپنا بدلہ لینا، تو ماما لگنا. نہیں تم نے ابتدا کی تھی، اب تم کہہ رہے ہو اوکے فائن اٹس اوور. نو وے مین، وی آر ناٹ فنشنگ اٹ. یو نیڈ ٹو ٹینگو نا. شروع کر کی اس نے، بند نہیں کر سکتا وہ. اب کیسے کرے گا نا؟ تو جنگ بندی کے لیے ایران کا بھی آن بورڈ ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر کیسے ہوگا؟ اور دیکھیے اس بات کی ٹرمپ کو بھی سمجھ ہے، لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے اس نے اپنے لوگوں کو بھی تو چہرہ دکھانا ہے نا. دیکھو بھیا، اس وقت امریکہ کے بہت سارے پیٹرول پمپوں میں جو پیٹرول ہے وہاں گیلن کے حساب سے بکتا ہے، وہ $3.5 سے $4.25 میں بکنا شروع ہو گیا ہے. اور یہ جمپ ہوا ہے $2-2.25 سے. اچھا، بڑھ گیا وہاں پہ. اور امریکہ میں تو تمہیں پتا ہے 1 سینٹ بڑھ جائے یوں کر کے تو وہ چیخیں دھاڑم مچ جاتی ہے، افراد زر. تو اب یہ خود کیونکہ اس کا امپیکٹ اس وجہ سے نہیں کہ نصرت جاوید اور عدنان کو جو ہے وہ $55 وہ اب 1 لیٹر کے. نو ہی از ناٹ کیئرنگ فار اینی باڈی. اب اس نے اسی میں یہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں جس میں کہا تھا کہ جی وہ ڈیتھ فائر اینڈ فیوری، وہیں پہ اس نے کہا یہ آبنائے حرمت کے حوالے سے جو میں کل تمہیں کہہ رہا تھا
کہ چین کا 37% تیل جو تیل ہے وہاں وہ سے جاتا ہے۔ یہاں سے جاتا ہے۔ ہاں۔ اس نے کہا کہ ابھی تک اس آبنائے حرمت سے جو یعنی بڑک لگانے پہ تو کتنے رکنا ہی نہیں نا، وہ گزوں کے حساب سے چل رہا ہے کہ ابھی تک جو تیل جا رہا ہے وہ امریکہ کی طرف سے چین کے لیے تحفہ ہے۔ اچھا، اسی میں اس نے لکھا ہے، یہ اسی میں، ہاں ہاں ہاں، جانا بھی تو ہے نا سر اس مہینے میں، اور وہ جانا ہے۔ تو اس نے کہا کہ باقی بھی جو اقوام ہیں جو یہ آبنائے حرمت پہ جن کا انحصار ہے، تو ان کو یہ امریکہ کا تحفہ ہوگا جو تیل انہیں ملے گا۔ اور میرا خیال ہے کہ چین اور دیگر اقوام جو آبنائے حرمت سے آنے والے تیل پر ان کا دار و مدار ہے، وہ امریکہ کے شکر گزار محسوس کریں گی۔ بھائی میں آپ کا شکر گزار تو جب محسوس کرتا جب مجھے ملے کہ نہیں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں سے میں کہتا میں آپ کی طرح مارکیٹ پرائس کا ذکر نہ کرتا، ہاں میں یہ کہتا کہ بھائی صاحب عدنان دیکھا بھائی یہ ہوتی ہے سپر طاقت۔ ہاں ادھر اس نے بیان دیا وہاں $85 پہ آئی نیچے، ہاں، یہاں بھی اور ساتھ ہی یہ دیکھو یار یہ باقاعدہ پوری دنیا میں چل رہا ہے کہ یہ جہاز جو ہیں وہ آبنائے حرمت میں بلا کسی رکاوٹ کے چل پر رہے ایسا ہیں۔ نہیں ہے، They are stuck۔ لیکن بڑک لگانی ہے، وہ لگا دی۔ دوسری طرف آپ دیکھیے ایک باریکی یہاں پہ کہا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ٹائم کا میں چین والا بھی ہم نے کرنا ہے، ہاں ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چین جو امپورٹنٹ بات ہے نا، چین ہو گیا وہ ایک ہو گئی بات، ہاں ابھی ہاں وہ ایک منٹ ٹھہر جائیں۔ ہاں جو اصل بات جو سمجھانے کی ہے ہاں وہ یہ ہے کہ خامنائی شہید جو ہیں ان کو پتا تھا یہ ہے، وہ باقاعدہ فتویٰ دے چکے ہیں کہ مجھے کچھ ہوا تو اس کے بعد تم لوگوں نے اپنی جنگ جاری رکھنی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ جی تم لوگوں کو میں تمہیں بتا رہا تھا نا 29 سے کو 32 کے قریب یا 35 اس طرح ہاں، جو کمانڈ کہ ان کے کمانڈر انڈیپینڈنٹ ہیں، اور تمہارے جو اہداف ہیں اور وہ جو پلان ہے یہ ہو گیا ہوا ہے۔ اب اس حکم کو یہ آرڈر کرنا ایران کے آئین اور قانون کے تحت وہ صرف ان کے جانشین کر سکتے ہیں، مجتبیٰ خامنہئی صاحب، جن کی تعیناتی کا پرسوں جو ہے وہ باقاعدہ اعلان ہوا، ٹھیک ہے۔ اب اس نے کیوں اپروچ کیا؟ تمہارا خیال ہے کہ یہ کھچرا ویسے اپنے گھر میں اتنا سیانہ ہے، یعنی پوتن نے اس نے جو اس کو فون کیا ہے اس سے پہلے پوتن باقاعدہ پبلکلی مبارکباد دے چکا تھا، مجتبیٰ خامنہئی، ٹھیک ہے، کنوے کر چکا تھا کہ جی ہم آپ کے لیے، سب سے پہلے انہوں نے کیا دنیا میں، ٹھیک ہے، اور چین نے بھی کیا۔ آپ ایک طرف کل سارا دن آپ کی کلپ چلتی رہی ان ایکسیپٹیبل، یعنی میں مانتا ہی نہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو بھائی میرے آیت اللہ خامنہئی شہید کا جو دیا ہوا فرمان ہے اس پر عمل درآمد اگر کوئی روک سکتا ہے تو وہ نیا رہبر اعلیٰ ہے اور نا کوئی یار، نہیں روک سکتا۔ اور اس کو تم ان ایکسیپٹیبل کہتے رہو گے، ہاں تو بھائی جان کیسے جنگ رکے پوتن گی؟ کو رول پلے کر سکتے ہیں، 100%، لیکن اب وہ کس بےکابے کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ یہ جب اگر ایران کو یوں کر کے اپروچ کرے گا ٹھیک ہے، یعنی پوتن، تو وہ کہیں گے سر وہ تو یہ لکھ رہے ہیں ہمارے لیے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا بطور قوم اور ملک ایران کا، بھائی صاحب ہم کیا صلح کریں؟ بٹ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ رول پلے کر سکتے ہیں ود ایران اور امریکہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ اپنی زبان بھی تو بند رکھیں نا، یا اگر یہ نہیں کر سکتے پھر کہیں اچھا ایسا ہے میں اپنے یہ فلیٹس روانہ کر رہا ہوں جن پہ ایٹمی بم بھی ہیں، فلانے ہیں فلانے ہیں فلانے ہیں، ایک بھی جہاز رکا تو میں، یا پھر وہ ڈپلائمنٹ کرو، ٹھیک ہے، ہوگا جی کھولے آئندہ 24 کھول کے گھنٹے۔ آنا پڑے گا نا، ایک بڑکوں سے کام نہیں چلے گا، یہ تو کھول کے دکھاؤ نا اسٹیٹ آف ہارمز تاکہ دنیا کو ریلیف یہ پرابلم ہو رہا ہے، اور اس میں ہم بیچارے یار ہم وی آر اسمال پلیئر، اس میں دیکھو جاپان ہے، کوریا ہے، اب وہاں پوری دنیا کی مارکیٹ ہے اس میں، انہوں نے یہ سوچا ہوگا، ان بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ بعد میں موصوف نے یہ بھی ٹویٹ کر، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے دوپہر کے مطابق جب وہاں پہ شروع ہوتے ہی
امریکی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ آج کے بعد سے جو رات آئے گی وہ تو بہت ہی خوفناک ہولناک بریفنگ تھی وہ- پینٹاگون اور ان تو وہ کی کیا کر رہے ہیں؟ مطلب یہ کوئی آپ اس طرح قیمت نظر آئے گی؟ قیمت تو کم اسی صورت میں ہونی ہے کہ جب انشورنس والا نہیں، سب سے پہلی بات یہ کہ آپ جس جب کو route آرڈر clear پلیس ہوگا، کر رہے time ختم ہیں ہوگا۔ وہ آپ کو کہیں کہ میں ہفتے بعد دوں گا، وہ جب ہی ہوگا جب اس کو کلیئر ہوگا کہ جی میں سامان لاد دوں گا اور وہ خیر و عافیت سے اپنا اس حرمت سے گزر کے تو پہنچ۔ جب تک روٹ کلیئر نہیں ہوگا تب تک ریلیف دنیا کو نہیں پہنچ سکے گا۔ ایک بریک لیتے ہیں۔ جی آج ویلکم بیک صاحب، آج کیونکہ منگل ہے، اڈیالہ جیل ملاقاتوں کا دن، وہاں تو ملاقات نہیں ہوئی کسی کی، لیکن دوسری جانب ہائی کورٹ میں اہم کیسز تھے، تو وہاں اس پہ کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ وسیم ملک ہمارے ساتھ ہیں۔ وسیم بہت شکریہ۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ آج جو کیسز تھے ہائی کورٹ میں وہ کیا کس نوعیت کے کیس تھے؟ اس میں جو عمران خان صاحب کے وکلا تھے ان کی کیا پلی تھی؟ تو یہ آج کی ذرا سماعت کے حوالے سے بتائیے گا ہمیں۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے حالیہ کچھ عرصے میں ہم نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی صحت بالخصوص ان کی آنکھ کی بینائی سے متعلق مختلف خبریں جو ہیں وہ سنی ہیں، تو اسی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی جس میں طبی بنیادوں پر عمران خان کو ایک الشفا انٹرنیشنل جو کہ نجی ہاسپٹل ہے وہاں پر منتقل کرنے کے حوالے سے یہ درخواست تھی۔ بنیادی طور پر عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کا وہ پہلا مقدمہ جن میں انہیں 5 اگست 2023 کو گرفتار کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی شکایت پر، ایک فوجداری معاملہ تھا جس پر انہیں سزا سنائی گئی تھی، تو اس کی جو اپیلیں ہیں، سزا تو اس معاملے پر معطل ہو چکی تھی مگر جو مرکزی اپیل تھی بریت کی اپیل وہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا تھی۔ یہی معاملہ پہلے سپریم کورٹ میں بھی گھومتا رہا، ہم اسی پلیٹ فارم سے آڈینس کو بتاتے بھی رہے جس میں فرینڈ آف کورٹ اور سارا معاملہ۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈائریکشنز یہ تھی کہ آپ ریلیونٹ فورم اسلام آباد ہائی کورٹ رجوع کریں، تو پھر ایک متفرق درخواست جو ہے اس معاملے پر دائر کی گئی تھی اور اس پر ایک ڈویژن بینچ بنا۔ گزشتہ ہفتے ایک سماعت ہوئی اور اس میں پھر وہ جو بریت کی مرکزی درخواست تھی اور یہ ہسپتال منتقلی کی متفرق درخواست، ان دونوں کو کلب کر کے آج کے لیے سماعت کے لیے مقرر کیا گیا تھا، جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان، جیل اتھارٹیز اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو بھی نوٹسز کیے گئے تھے۔ یہ تینوں وہاں پر موجود تھے اور پہلی مرتبہ ہم نے یہ بھی دیکھا، ویسے اس مقدمے میں جو عمران خان کے وکیل ہیں وہ تو لطیف کھوسہ صاحب ہیں، لیکن بیرسٹر اعتزاز احسن آج کمرہ عدالت میں آئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس کیس میں وکیل ہونا چاہتے ہیں مگر چونکہ اڈیالہ جیل اتھارٹیز جو ہے وہ وکالت نامہ سائن نہیں کروا رہی، جس پر پھر عدالت کی جانب سے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو بھی ڈائریکٹ کیا گیا کہ آپ جیل اتھارٹیز سے کہیں کہ وکالت نامہ جو ہے بیرسٹر اعتزاز احسن کا وہ ان کو سائن کروایا جائے۔ لیکن آج حیران کن طور پر ہمیں کمرہ عدالت میں کچھ ایسا نظر آیا جس پہ پاکستان تحریک انصاف ویسے یہ شکوہ اکثر کرتی ہے کہ عدالتوں میں ان کے مقدمات سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتے اور اگر مقرر ہو جائیں تو اس پر کوئی فیصلہ نہیں آتا، لیکن آج ججز جو ہیں وہ فیصلہ دینا چاہتے تھے، مقدمہ سننا چاہتے تھے، مگر پاکستان تحریک انصاف اور بالخصوص عمران خان کے وکیل جو تھے لطیف کھوسہ صاحب، ان کے پاس دلائل نہیں تھے۔ حیران کن طور پر انہوں نے اس مقدمے پر کوئی تیاری ہی نہیں کر رکھی تھی اس سے قبل کہ جب وہ اس نقطے پر آتے اور اپنے دلائل دیتے۔ سب سے پہلے جو الیکشن کمیشن وہ تو آئے اسی کیس کے لیے تھے نا وسیم، آپ بتا چکے ہیں کہ دونوں درخواستوں کو کلب کر دیا گیا اور آج اس کی باقاعدہ سماعت تھی، تو وہ پریپیئر کر کے آئے ہوں گے کہ انہوں نے کیا بات کرنی ہے، کیا آرگومنٹس دینے۔ آپ کہہ رہے ہیں دلائل نہیں تو ان کے پاس۔ دیکھیے ان کی تیاری کتنی تھی، میں کمرہ عدالت کے جو مناظر ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے الیکشن کمیشن کے وکیل نے وقت چاہا، عدالت نے استدعا مسرت کی، اس کے بعد جو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہے وفاق کی نمائندگی کرتے ہیں، انہوں نے اس درخواست پر اعتراضات اٹھائے۔ عدالت نے وہ مسرت تو نہیں کیے لیکن ساتھ یہ کہا کہ عمران خان کے جو وکیل ہیں وہ دلائل دیں۔ اب چونکہ یہ ہسپتال منتقلی کی درخواست تھی تو جو جیل مینول یا جیل رول ہیں اس سے عدالت یہ چاہ رہی تھی کہ لطیف کھوسہ صاحب جو ہے اس پر دلائل دیں۔ لطیف کھوسہ صاحب نے بار بار یہ کہا کہ چونکہ جیل رولز کے حوالے سے کون سا ریلیونٹ سیکشن اس مقدمے میں لگتا ہے وہ میرے پاس تیاری کے لیے وقت نہیں تھا، مجھے تیاری کے لیے مزید وقت دیا جائے۔ اور پھر کمرہ عدالت میں یہ ہوا کہ جج صاحبان کی جانب سے کچھ ریلیونٹ سیکشنز کا نام لے کر بتایا گیا کہ کھوسہ صاحب آپ یہ پڑھ لیں، ہم یہ مقدمے میں دلائل سننا چاہتے ہیں اور فیصلہ دینا چاہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ لطیف کھوسہ صاحب کے پاس جیل مینول کی وہ کتاب ہی موجود نہیں تھی، جس کے بعد جج صاحب نے اپنی کتاب دی اور اس کے بعد کہا کہ یہ پڑھیے۔ پھر روسٹرم پر تھوڑی سی پی ٹی آئی کے وکلا میں کھلبلی مچی، کچھ موبائل
मोबाइल स्क्रीन्स निकाली गई, उसमें रेलेवेंट जेल मैनुअल पढ़ा गया, मगर चूंकि तैयारी नहीं थी और उसके बाद तैयारी ना होना इसलिए भी हैरान कुन है कि यह मुकदमा इससे पहले भी तकरीबन एक हफ्ता पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट में था। जब इन दोनों दरखास्तों को क्लब किया गया था तब लतीफ खोसा साहब कह रहे थे हमारी तैयारी मुकम्मल है, आप क्लब न कीजिए, आप इस दरखास्त को अलग से सुनिए। और फिर हमारी इतलात यह भी है कि गुज़श्ता रात इमरान खान की बहनों की जानिब से लतीफ खोसा जो इस केस के मरकजी वकील थे उनको और उनकी टीम को यह हिदायत भी खुसूसी तौर पर दी गई थी कि आप भरपूर तैयारी के साथ जाइएगा। मगर लतीफ खोसा साहब जो है वो जेल मैनुअल के ऊपर उनकी कोई तैयारी मुकम्मल नहीं थी। उसके बाद फिर अदालत ने जब देखा कि तैयारी मुकम्मल नहीं है तो लतीफ खोसा साहब कल की तारीख मांग रहे थे, मगर फिर जज साहब की जानिब से जस्टिस खादिम सोमरो हैं उनकी जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि मेरी तबीयत आज भी शदीद नासाज थी, उसके बावजूद मैं यहाँ पर आया हूँ, अब कल मैं दस्तयाब नहीं हूँ, लिहाजा हम परसों तक आपको वक्त देते हैं और फिर परसों इस मुकदमे की समाअत होगी। अदालत ने बुनियादी तौर पर 2 सवालात पूछे हैं जिसमें कहा गया है कि क्या किसी कैदी को अगर इलाज की अशद जरूरत हो तो उस पर गवर्नमेंट या अदालत उसे क्या करना चाहिए, और दूसरा ये भी सवाल अहम तरीन पूछा गया जो इमरान खान की बहनें भी ये सवाल बारहा पूछती हैं। जज साहिबान ने यह भी पूछा कि क्या हम किसी कैदी के हवाले से जो अस्पताल की प्रेस रिलीज है उस पर इन्हिसार कर सकते हैं। तो इन दोनों मामलात पर और जेल मैनुअल पर लतीफ खोसा को भी हिदायत की गई है कि तैयारी करके आए और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो है वो भी तैयारी करके आए। और जज साहिबान ने कहा नहीं, अब वसीम थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूं कि अब परसों जब ये अदालत शुरू होगी और ये जो सवालात इन्होंने उठाए हैं तो उस पे दलाइल खोसा साहब देंगे या एतजाज अहसन साहब देंगे? आपका तजर्बा या मालूमात क्या कहती हैं? देखिए आज भी जब ये समाअत खत्म हुई तो उसके बाद चूंकि एतजाज अहसन साहब पहली मरतबा आए थे तो हमने पूछा पीटीआई की लीगल टीम से भी और लतीफ खोसा साहब से भी, तो लतीफ खोसा साहब का यही कहना था कि एतजाज अहसन साहब जो है वो मेरे साथ इस मुतफरिक दरखास्त में दलाइल देंगे, मेरी मुआवनत करेंगे, मगर जो मरकजी दलाइल हैं वो मैं दूंगा। और चूंकि एक अपील भी है, वो जो इक्विटल की अपील है जिसको क्लब किया गया था, तो उसमें भी एतजाज अहसन साहब जो है वो हमारी मुआवनत करेंगे और हम दोनों मिलकर इस मुकदमे पे आर्गू करेंगे। नहीं, एक मिनट वसीम, इस वक्त पीटीआई की या जो पिटिशनर्स हैं गालिबन उनकी बहन ने की है ना, डॉक्टर उज़मा की ये पिटिशन, वो सर कल लग गया, कल भी लगनी है अभी। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, तो हो सकता है कि अगर वो मुतफर्रिक दरखास्त इटसेल्फ कि एक तो तोशा खाना का मेन केस है उसके बारे में दलाइल हो गए, दूसरा केस जो है वो आप कह रहे हैं मुतफर्रिक दरखास्त के जरिए ये डिस्कस हो, ये दरखास्त में सब पूछना चाह रहे हैं कि जो क्लब हुई है वो किसने दी थी? अस्पताल मुंतकिली की तौर पर लतीफ खोसा साहब ने दायर की थी। अच्छा, अब बात ये है कि अगर मैं क्लियर कर पाऊं यहाँ पर। हाँ जी जी नहीं, अच्छा, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था 2 दरखास्तें हैं। एक तो मुतफरिक दरखास्त जो है वो लतीफ खोसा साहब की जानिब से दायर की गई थी, चल रहा है ना तोशा कल खाना समाअत है। एक ये है कि अस्पताल मुंतकिल किया जाए, ये 2 हो गए ना फिर। जी आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं कि जो अस्पताल मुंतकली की भी मामलात हैं उस पर भी 2 दरखास्तें हैं। एक पर जो आज समाअत हुई है वो लतीफ खोसा साहब की तरफ से दायर की गई मुतफरिक दरखास्त है, जबकि एक पर कल दोबारा समाअत है और वो इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़मा खान की जानिब से दरखास्त दायर की गई थी और वो आइन के आर्टिकल 199 के तहत दायर की गई थी। उसमें किसी भी हाई कोर्ट के पास ज्यादा अख्तियारात मौजूद होते हैं और फिर कानून में भी और अदालतों में भी ये समझा जाता है कि जब किसी कैदी को तिब्बी बुनियादों पर, चाहे वो जमानत हो, अस्पताल मुंतकली हो या किसी जगह को सब जेल करार देकर मुंतकिल करना हो, तो उसमें जो सबसे रेलेवेंट दरखास्त समझी जाती है, सबसे अहम दरखास्त समझी जाती है, वो उनके अहले खाना की जानिब से समझी जाती है। तो मुख्तलिफ सवालात इस मामले पर हो रहे थे कि अहले खाना खुद क्यों दरखास्त दायर नहीं कर रहे। फिर हमने गुज़श्ता हफ्ते देखा कि उनकी बहन की जानिब से दरखास्त दायर की गई और उसमें सीनियर वकील हैं लाहौर से उज़ैर भंडारी साहब, वो उस केस के वकील हैं, उनकी जानिब से एक बड़ी ही कंप्रीहेंसिव किस्म की दरखास्त है, मुख्तलिफ अदालती फैसलों के हवाले हैं। अब वो कल समाअत के लिए मुकर्रर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक रुकनी बेंच कल उस पर पहली मरतबा समाअत करेगा। चले वसीम, सिर्फ आखिरी सवाल तब बता दें कि ये जो तैयारी नहीं थी उस पर पीटीआई का कोई रिएक्शन आया कि यार ये कितना बड़ा अहम केस था और खुद आप उसमें जो वकील हैं वही दरखास्त गुजार भी हैं, तो उनके कहते मेरी तैयारी नहीं है। देखिए इसके बाद हमने मुख्तलिफ वकला से पूछा, चेयरमैन बैरिस्टर गौर भी मौजूद थे, हमारी इमरान खान के फैमिली से भी बात हुई जहां मालूम ये हुआ ज़राए से कि वो तो कल ही डायरेक्ट कर चुकी थी कि भरपूर तैयारी के साथ जाना है। तो अमलन तो वो नाखुश जरूर है लेकिन कोई पब्लिकली इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया गया और इस पे हैरान कुन
ٹھیک ہے وسیم، بہت شکریہ، ٹائم ختم ہو گیا، بریک جی۔ جی ویلکم بیک صاحب، پارلیمنٹ کے حوالے سے کچھ باتیں خبریں ہیں، وہ یہ کہ ایک تو سینٹ کے جو پوزیشن لیڈر ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، انہوں نے بھی ایک اپنا بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ اس وقت ضرورت ہے کہ نیشنل گورنمنٹ بنا دی جائے۔ محمود اچکزئی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی، جو قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے بھی ان سے اسی طرح کا ملتا جلتا جو بیان دیا تھا، جو خطاب کیا قومی اسمبلی کے اندر، اس میں اس بات کو دہرایا کہ نیشنل گورنمنٹ کا ایک فارمولہ یا نیشنل گورنمنٹ کا ایک سیٹ اپ بنا دیا جائے تاکہ مسائل کو بہتر طور پہ حل کیا جا سکے۔ تو یہ نیشنل گورنمنٹ والا جو بار بار بات اٹھ رہی ہے دوبارہ سے، کیوں؟ پتہ نہیں، شاید امید ہوگی کوئی، لیکن دونوں اپوزیشن لیڈرز ایٹ اے ٹائم۔ وہ بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی امید ان کے دلوں میں ہوئی ہوگی، مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ کیسے وہ کیوں کس بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ میں تو جو نظر آتا ہے اس کے مطابق جائیں تو 2 روز سے ایک حوالے سے دیکھا جائے تو تھوڑا سا کوئی یہ بھی لگ رہا ہے کہ یقیناً ان میں کوئی نہ کوئی بیک ڈور چینل جو ہے اور وہ کھلنا بھی چاہیے۔ ہم اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بہت کڑے وقت میں ہے، جو میں آپ کو جیسے ہی پروگرام کا آغاز ہوا آپ کو میں نے بتایا، تو اس کڑے وقت کے اندر بہرحال ہمیں ہمارا یعنی کہ تیل گیس یہ وہ زندگی مفلوج ہوئی ہے بھائی میرے، ہمارے لاکھوں کی تعداد میں بیچارے تارکین وطن زندگی اور موت اپنا خون پسینہ ایک کر کیا کے، بات کر رہے تھے اس میں میرا یہ خیال ہے کہ مثلا جیسے اور لیجیٹیمیٹ بنیادوں پر، کل بھی محمود خان صاحب بہت چیخے چلائے ہیں، صاحب آپ ادھر ڈسکس تو کریں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا آپ کی پوزیشن ہے، آپ ہمیں بریف ہی نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ کو بلایا تھا آپ آئے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم کون ہوتے ہیں، آپ پارلیمان کو اگر کسی قابل سمجھتے ہیں۔ آج بھی یہ کہا، اور وہ اپنی تقریر انہوں نے کی، سخت کرٹیسزم کیا، اس میں یہ قومی حکومت کا بھی ذکر کیا، لیکن اس کو کیا کہ بھئی آپ تو اس پارلیمان کو کسی قابل ہی نہیں سمجھتے، تو یا تو اس کو بند کر دیں، ختم کریں۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا نا کہ یہ کو فارملی ایک باقاعدہ یا تو قرارداد کہتے یا یہ کہتے کہ جی ہمیں کو وقت دیں، ادھر ادھر اس طرح وہ نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی تقریر کی، ٹکا کے کرٹیسزم کیا، اور پھر وہ حال ہی میں ایوان میں ہی جا کے خواجہ آصف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے سرگوشیوں میں گفتگو کرنا شروع، یعنی اب نظر آنے کی حد تک ہاں ٹھیک ہے کہ بھئی کوئی نہ کوئی یار طریقہ نکالو، اب کیا کر رہے ہو۔ نہیں، آپ نے بیک ڈور کا لفظ استعمال کیا، بیک ڈور کا یہی ہوگا نا کوئی نہ کوئی کہ بھئی اس طرح کے خواجہ آصف صاحب کے ساتھ تو ہیلو ہائے کرنے تو نہیں نا، یعنی کہ یا وہ کوئی نہ کوئی گورنمنٹ اور اپوزیشن کے بیچ میں وہ بیک ڈور چل رہا ہے۔ یار مقصد یہ کہ اتنی سخت پوزیشن تقاریر ہوئی ہیں لیکن اس طرح کی ہنگامہ آرائی نہیں ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ بہرحال خود جیسے آپ کو وسیم بتا رہا تھا کہ عام طور پر تحریک انصاف والے یہ شکوہ کرتے تھے کہ جی ہماری باری نہیں آتی، فلاں نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہوتا۔ آج تو بینچ چاہتا تھا کہ ان کو سنو، تو آج تو بلکہ بینچ آؤٹ آف دا وے جا رہا ہے، اور جو وکلاء اعتراضات کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وقت دیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ اس پہ آپ دلائل دیں۔ آپ خود کتاب دے رہے ہیں کہ اس میں سے پڑھ کے بتا دیں۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی پازیٹیو سگنلنگ آئی ہوگی تو اس سے، لیکن میرا ابھی میں کوئی ایسی قومی حکومت کے بارے میں ابھی اب قومی حکومت میں ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے نا، اب یہ اپوزیشن لیڈر دونوں ہاؤسز میں عمران خان صاحب کے نامزد کردہ لگائے گئے، دونوں کا مطالبہ ہے قومی حکومت کا۔ عمران خان صاحب تو کھلے ہم اس کی مخالفت کر چکے ہیں کہ نہیں میں اس کے حق میں نہیں۔ یار بات یہ ہے کہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے نا، وہ خود ہی کہتے ہوتے ہیں نا یو ٹرن تو اچھی بات ہوتی ہے۔ کیا بتائیں، ہو سکتا ہے عمران خان بھی اس پہ راضی ہو جائیں۔ یار پھر وہی بات ہے کہ تم ابھی کچھ وہ کہتے ہیں پنڈ پہ آ نہیں، آپ قومی حکومت اپنی طرح بنا چکے ہیں۔ نہیں بنے تو بابا چیزیں جو ہیں اس وقت تحریک انصاف کی جو فرسٹ پرائیورٹی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان کے جو قائد، ان کے جو بانی ہیں وہ ہاسپٹل شفٹ ہو سکے۔ اگر تو وہ آئندہ 5، 6، 8، 10 دنوں میں منتقل ہو جاتے ہیں، اور جیسے آج مثال کے طور پر مجھے خبر نہیں ہے کہ علیمہ بی بی نے کیا بیانات دیے ہیں، کیا آج بھی انہوں نے ماضی کی طرح جب ان کو ملاقات نہیں ملتی تھی تو کو دھرنا ورنا یہ وہ، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر تو پھر ان تک بھی کوئی پیغام شاید پہنچا ہو کہ بی بی ذرا آپ تھوڑا سا مہربانی کریں محمود خان اچکزئی یا علامہ صاحب کی طرف سے کہ ہم کو کوشش کریں۔ بس میں یہ فرض کر سکتا ہوں، میں
میرے پاس تو سو انڈیکیٹرز پازیٹیو ہیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں دونوں میں جانب یہ کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن دیکھو بار بار یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے کیا کیا، تقریریں بھی نہیں کر رہی، وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا پرسو کر رہے ہیں ہاؤس کے اندر کہ جی خدا را آپ ان کیمرہ ہماری بریفنگ کر دیں، ہمیں بتا دیں کیا ہو رہا ہے. تو اٹس ان اے وے اے ویری سافٹ پوزیشن، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، اور اس کا حکومت کے پاس کوئی معقول جواب بھی نہیں ہے. اب اس میں جب محمود خان رجکزئی کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ کفایت شاعری کی بات کر رہے ہیں اور روزانہ 1 گھنٹے سے زیادہ اجلاس نہیں ہوتا، تو پھر بند کریں اس کو. یہ خرچ پیسے کیوں تو کرتے ہیں؟ یہ جو اس میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر تو کوئی نہ کوئی یعنی پروگریس ہوتی ہے جو میری دانش میں ہو جانی چاہیے، کیونکہ اس وقت ہمیں، اب یہ میری ذاتی رائے ہے، گراؤنڈز ہیں آپ کے مطابق قومی حکومت کی نہیں میں کہہ رہا، اپوزیشن اور میں یہ کہہ حکومت کے رہا بیچ میں ہوں کہ ان کے درمیان کم از کم ایک تلخی تو ختم ہونا کہ جناب یہ جی یہ گئے، یہ عمران خان ہاسپٹل چلے گئے. ٹھیک ہے نا. سو ناؤ آئیے اب یار اس ہاڑا ہوڑی کے معاملے میں آگے بیٹھ کے باہر آ یار. اپوزیشن کی جانب سے تو انڈیکیشن آ رہی ہے کہ ہاؤس کو چلنے دیا جا رہا ہے جیسے تیسے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، اس وہی وجہ آپ نے سے کہا میں نا. کہہ رہا ہاں ہوں. ہاں ہاں ٹھیک ہے. تو میں اس بنیاد، لیکن اس کی بنیاد پر ایک دم سے میں جم کروں کہ چونکہ انہوں نے تقریر کر دی قومی حکومت کی اور بس وہ بن گئی، نہیں ایسا نہیں. چلیں ٹھیک ہے. ابھی نہیں، اپنا خیال کوئی رکھیے. ایسی ٹائم گنجائش ختم ہوا. نہیں. اللہ حافظ.